واہ واہ. اسی لب و لہجے کو اور آگے بڑھاتے ہیں ذرا سا جناب رؤوف خیر حیدرآباد سے، جن کا تعلق ہے علم اور ادب، رسائل اور جرائد سے لے کر مشاعروں تک کا بہت ہی کامیاب سفر. جناب رؤوف خیر صاحب، ڈاکٹر رؤوف خیر صاحب اپنی غزل کے حوالے سے ساری دنیا میں کر رہے ہیں. خواتین و حضرات، چند بہت اچھے لوگ رہ گئے ہیں اسٹیج پر بھی، آپ کے سامنے، میرے سامنے بھی. تو چند شعر چیدہ کچھ اشعار میں پیش کرتا ہوں کہ عرض کیا ہے: ہم اس زمین شر پہ بھی ہیں خیر کی طرح. ارے ہم اس زمین شر پہ بھی ہیں خیر کی طرح، ہم کو نہ بانٹیے حرم و دیر کی طرح. بہت اچھا ہے. ہم کو نہ بانٹیے، کیا کہنے ڈاکٹر صاحب، واہ واہ. ہم کو نہ بانٹیے حرم و دیر کی طرح، ہم اس زمین شر پہ بھی ہیں خیر کی طرح. خیر کی طرح. ہم کو نہ بانٹیے حرم و دیر کی طرح، ہم ایک دوسرے کے حوالے سے ہیں یہاں، ہم ایک دوسرے کے حوالے سے ہیں یہاں. ہم کو نہ دیکھیے گا کبھی غیر کی طرح. بہت اچھے، واہ. ارے ہم کو نہ دیکھیے گا کبھی غیر کی طرح، ہم ایک دوسرے کے حوالے سے ہیں یہاں، ہم کو نہ دیکھیے گا کبھی غیر کی طرح. انسان ہی تو ہے کوئی اوتار ہم نہیں، ارے انسان ہی تو ہے کوئی اوتار ہم نہیں. دل میں ہماری بات نہ رکھ بیر کی طرح، دل میں ہماری بات نہ رکھ بیر کی طرح. لوٹے جو تتلیوں کے تعاقب سے تو کھلا، اچھا، واہ واہ. لوٹے جو تتلیوں کے تعاقب سے تو کھلا، چھالے ہتھیلیوں میں بھی ہے پیر کی طرح. بہت اچھے. چھالے ہتھیلیوں میں بھی ہے پیر کی طرح. رستے سے بھید بھاؤ کے پتھر ہٹائیے، رستے سے بھید بھاؤ کے پتھر ہٹائیے، کوئی لہو لہان نہ ہو خیر کی طرح. بہت اچھے. کوئی لہو لہان نہ ہو خیر کی طرح. دو چار شعر اور عرض کرتا ہوں. دیکھیے کہ ایک رومانی مطلع ہو گیا ہے کہ بس تجھے دیکھتے رہنے کی قسم کھائی ہے. ارے بس تجھے دیکھتے رہنے کی قسم کھائی ہے، اور کیا اس کے سوا مصرف بینائی ہے. ہائے ہائے ہائے. ارے اور کیا اس کے سوا مصرف بینائی ہے. بس تجھے دیکھتے رہنے کی قسم کھائی ہے، اور کیا اس کے سوا مصرف بینائی ہے. ایک انگریزی کا ایڈیم ہے، دیکھیے، بٹوین دا ڈیپ اینڈ دا ڈیول. اس کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ ایک عفریت ادھر اور ادھر کھائی ہے، ایک عفریت ادھر اور ادھر کھائی ہے، ہم نے ہر حال میں جینے کی قسم کھائی ہے. کیا بات ہے. ہم نے ہر حال میں جینے کی قسم کھائی ہے. شعر یہ سنیے، میں یہ شعر سنانے کے لیے دو شعر پڑھ رہا تھا کہ وہ میرا حق سکونت نہیں دیتا مجھ کو، ارے وہ میرا حق سکونت نہیں دیتا مجھ کو، اور اس پر بھی یہ دعویٰ ہے میرا بھائی ہے. کیا بات ہے. اور اس پر بھی یہ دعویٰ ہے میرا بھائی ہے. اور دو چار شعر میں پیش کرتا ہوں. دیکھیے عرض کیا ہے، یہ عجیب و غریب قوافی ہے، کیونکہ پڑھے لکھے لوگ باقی رہ گئے تو ان کو شعر سنانے میں، آپ کو شعر سنانے میں مزہ آئے گا. کہ ناکام و نامراد تو وہ خود ضرور ہے. شعر سنیے، مطلب ہے کہ ناکام و نامراد تو وہ خود ضرور ہے، اس کی انگوٹھیوں میں زمرد ضرور ہے. بہت اچھا. ارے اس کی انگوٹھیوں میں زمرد ضرور ہے. زمرد وغیرہ پہن کے اس پر یقین بھی رکھتے ہیں نا کہ ناکام و نامراد تو وہ خود ضرور ہے، اس کی انگوٹھیوں میں زمرد ضرور ہے. موصوف کے کلام بلاغت نظام میں سرخہ اگر نہیں ہے توارد ضرور ہے. کیا بات ہے. ارے موصوف کے کلام بلاغت نظام میں سرخہ اگر نہیں ہے، بہت اچھے ڈاکٹر صاحب، سرخہ اگر نہیں ہے توارد ضرور ہے. موصوف کے کلام بلاغت نظام میں سرخہ اگر نہیں ہے توارد ضرور ہے. اور اسی غزل کا دو چار شعر اور سن لیجئے کہ مانا کمال یہ ہے کہ ہم بے کمال ہیں. ارے مانا کمال یہ ہے کہ ہم بے کمال ہیں، لیکن بساط شعر میں شدھ بدھ ضرور ہے. کیا بات ہے. لیکن بساط شعر میں شدھ بدھ ضرور ہے. اور شعر سنیے کہ بے لوث بے غرض وہ ہمارے ہیں خیر خواہ، بے لوث بے غرض
وہ ہمارے ہیں خیر خواہ، یہ ماننے میں ہم کو تردد ضرور ہے، بہت اچھے، یہ ماننے میں ہم کو تردد ضرور ہے۔ بے لوث دنیا کا کوئی رشتہ بے غرض نہیں رہ گیا، بے لوث بے غرض وہ ہمارے ہیں خیر خواہ، یہ ماننے میں ہم کو تردد ضرور ہے۔ اور شعر سنیے کہ ان کی ہمارے بارے میں رائے تو ہے خراب، کیا بات، ارے ان کی ہمارے بارے میں رائے تو ہے خراب، ہم بے حصوں کو اتنی تو سدھ بودھ ضرور ہے، کیا بات ہے، ہم واہ بے واہ، حصوں کو اتنی تو سدھ بودھ ضرور ہے، واہ واہ واہ، اب ان کی ہمارے بارے میں رائے تو ہے خراب، ہم بے حصوں کو اتنی تو سدھ بودھ ضرور ہے۔ اور شعر سنیے کہ نیندیں حرام ہو گئیں فرعون وقت کی، نیندیں حرام ہو گئیں، نیندیں حرام ہو گئیں فرعون وقت کی، موسیٰ ہوا کہیں تو تولد ضرور ہے، بہت اچھے، واہ ارے واہ، موسیٰ ہوا کہیں تو تولد ضرور ہے، نیندیں حرام ہو گئیں فرعون وقت کی، موسیٰ ہوا کہیں تو تولد ضرور ہے۔ اب یہ شعر دیکھیے کہ انصاف کا شکار ہے با حوصلہ ہے جو، دیکھیے پوری تاریخ ایسی ہے کہ انصاف کا شکار ہے با حوصلہ ہے جو، بے حوصلہ شکار تشدد ضرور ہے، بے حوصلہ شکار تشدد ضرور ہے۔ اور دو چار شعر میں وہ کچھ پنجابی حضرات بیٹھے ہوئے تو ان کو دیکھ کے مجھے شعر یاد آ گئے، کچھ عرض کرتا ہوں۔ دیکھیے عرض کیا ہے کہ معصوم چہچہاتے پرندے ہیں ڈال ڈال، معصوم چہچہاتے پرندے ہیں ڈال ڈال، ایسے میں اے شکاری خدا را نہ جال ڈال، ایسے میں اے شکاری خدا را نہ جال ڈال۔ اب شعر سنیے مطلب آئے گا کہ اس حسن بے مثال پہ کچھ تو گلال ڈال، اس حسن بے مثال پہ کچھ تو گلال ڈال، منوا کے چھوڑ عشق کے مارے دھمال ڈال، واہ، منوا کے چھوڑ عشق کے مارے دھمال ڈال، اس حسن بے مثال